سیاست میں کبھی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ خود بھی خوف زدہ ہو گئے کہ نہیں اب ہمیں گھر کے اندر قید ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کسی وقت ہمیں مار دیا جائے گا؟ کبھی ایسا خوف طاری ہوا آپ کے اوپر؟ خوف آیا موت کو سامنے سے ایسے کبھی دیکھا؟ میں پیپلز پارٹی میں جب آیا جو عطاب کے تحت تھی، عطاب تھا. یہ وہ جملہ ہے جو شیلا رضا صاحبہ سے ایک دفعہ میں نے پروگرام کیا تھا، یہ وہی عطاب کا وقت. ایسا کون سا وقت تھا سر؟ ایک سیکنڈ، وہ ٹھیک ہے، شیلا نے بھی بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت زیادہ بہت کچھ برداشت کیا. میں پارٹی میں شامل ہی تب ہوا تھا جب ضیاء الحق زندہ تھا. اچھا. اور میں پارٹی کون سی مثال کی؟ پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی. میرا گھر مسلم لیگ ہی تھا، میں مسلم لیگ میں نہیں گیا کبھی بھی میں مسلم لیگ میں نہیں گیا. لیکن میں نے کیا پارٹی جوائن کی؟ پیپلز پارٹی، جو عطاب میں تھی. کیا خاص وجہ تھی جوائن کرنے کی؟ کیونکہ مجھے ریزسٹنس تھا، ریزیلینس دکھانا اچھا لگتا ہے، مقابلہ کرنا اچھا ہوتا ہے، اپنا وجود منوانا اچھی بات ہوتی ہے. بالکل، یہ حاضر سائیں کہنے سے نہیں ہوتا. کیا بات کر دی. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی اس گفتگو میں ایک اتنا بڑا میسج دیا ہے کہ انسان کو اپنے کام سے خود کو منوانا چاہیے، نہ کہ جی حضوری سے. یہ بہت بڑا میسج اگر آپ سمجھے تو نثار سر، یہ آپ نے ایسا میسج دیا تو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھنے والے ناظرین اگر ہر بندہ خود پہ لینا تو یہ جو حضوری سے نکل کے کام پہ فوکس کرے، اپنے کام سے اپنے آپ کو منوائے. چلے. اچھا، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا میرا سیگمنٹ ہے، مشورہ کیا دیں گے؟ مشورہ، کچھ نام میں آپ کے سامنے لوں گی، ان کو مشورہ کیا دیں گے؟ مصطفیٰ کمال، اتنی مصطفیٰ کمال کیا مشورہ دیں گے؟ وزارت صحت ہے اس کے پاس، چلائے. آفاق احمد، وہ ٹوٹتے ہیں کبھی مل جاتے ہیں. صحیح. فاروق ستار، جدوجہد میں جاری ہے. شہباز شریف، ٹھیک رہا، میں سمجھتا ہوں ٹھیک رہا. کوئی مشورہ دینا چاہیں گے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک جا رہا ہے، صحیح جا رہے ہیں. اس صورتحال میں جیسے ملک میں ہے چیزیں، جہاں قرضہ اٹھانا پڑتا ہے وہاں نخرہ کی، نوکری کی تو نخرہ کی. کامران، صحیح ہے نا سر؟ نوکری کی تو نخرہ کی کہتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے. کامران ٹسوری صاحب، کامران ٹسوری صاحب کراچی کا ایک باشندہ ہے، اور پہلے تو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں تھا، پھر ارباب رحیم کے ساتھ تھا، وہاں سے نکلا تو پیر پگاڑوں کے ساتھ تھا، پھر فاروق ستار صاحب کے ساتھ تھا، پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا، ابھی گورنر ہے. اور گورنر لمبا سفر طے کر کے آئے. نہیں دیکھیں، وہ ٹھیک ہے، لمبا سفر کہیں یا کیا کہیں. کامران ٹسوری کے میں بہت پرانا جانتا ہوں، اور انہوں نے کی ہے جدوجہد اپنے لیے. کون سا راستہ استعمال کیا ہے وہ مجھے نہیں معلوم. اچھا، سعید غنی سر، کیا ہوا؟ ایک لیبر لیڈر کا بیٹا عثمان غنی، جس کو مرڈر کیا گیا، اور پھر سعید غنی اپنے علاقے میں سوشل رہا. ان کو کوئی ایک مشورہ ہے کہ سعید تمہارے لیے میرا یہ مشورہ ہے؟ ایک منٹ میں کر لوں گا. اور لوکل باڈی کے نظام سے چلا، اور اس وقت ہم نے اس کو کے ایم سی میں لیڈر آف اپوزیشن بنایا تھا، اور پھر یہ ریپیٹ پرفارمنس بھی ہوا، دوسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا. جہاں تھا اس نے اپنا کچھ نہ کچھ نام کمایا، کیونکہ وہ ووکل تھا. ووکل ہونا اس کو آتا رہا ہے. ہم ایسے علاقے سے سعید غنی جیتا جو ہم پہلے ہارتے رہتے تھے. جہاں سے جیتا ہے وہ ہم پہلے ہارتے رہتے تھے. اب ہارنے کے مقابلے میں اگر جیت کیا ہے تو ضرور محنت کی ہوگی، اس نے محنت کی ہے ضرور. اگر محنت کی ہے تو محنت کش کا بیٹا ہے، ایسے ہی. اور پھر پارٹی میں ہے، اور پارٹی کے عہدے بھی ملتے ہیں. بالکل. اب وہ کراچی ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کوئی وزارت کبھی کوئی وزارت چلاتا ہے.
ملتا رہتا ہے لوگوں سے اور اس سے اچھی امیدیں ہیں. اگر آپ سیاست میں نہ ہوتے تو پھر شاید انجینئر ہونا چاہتا تھا. انجینئر بننا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. عوام کا سب سے بڑا ایسا کیا مسئلہ ہے جو اب تک حل نہیں ہوا آپ کی نظر میں؟ 2-3 بتائیں. روزگار. بے روزگاری تو بہت ہے. بالکل میں نے اسی کا مسئلہ بتایا. روزگار. جو آبادگار ہیں وہ سپورٹ کے بغیر ہیں. ان کی زندگی آگے بڑھ نہیں پا رہی. وہ آپ سے مانتے نہیں ہیں روزگار. ایسے ہی ان کو ہم سیلف امپلائڈ کہتے ہیں سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. اور وہ 60% ہیں پاکستان کے جو کھیتی باڑی کرتے ہیں. وہ لگ بھگ 60-70% کہا جاتا ہے ان کو جو آپ سے روزگار کے لیے نوکریاں نہیں مانتے. اپنی آبادی کرتے ہیں, سندھ کو آباد کرتے ہیں, لیکن وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ حکومت ان کی داد رسی کرے کہ مارکیٹ ریٹ اچھا ہو, کیونکہ انویسٹمنٹ زیادہ ہے, مہنگی ہے, تو ہمارا گزارا کیسے ہو. یہ ساری چیزیں آبادگاروں کے لیے ان کے ساتھ میری ہمدردی ہے, رہنی چاہیے. تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہوا. کوشش ہے ہماری ٹیچرز کے لیے میرٹ پہ نوکریوں کا ایک شروع ہوا ہے سلسلہ. اچھا. پہلے ایک انٹرمیڈیٹ ہوتا تھا ٹیچر کے لیے, لائقی اس کی جو کوالیفیکیشن ہے کم از کم انٹرمیڈیٹ ہو. ہم نے اس کو چینج کر کے گریجویشن کی ہے. اوکے. گریجویشن اس لیے کی ہے کہ وہ کچھ زیادہ پڑھا ہوگا اور کچھ زیادہ پڑھا سکے گا. بالکل ایسی. ہم نے اس میں ایک اور بھی کی ہے کہ پہلے بی ایڈ 1-1.5 سال کا, 2 سال کا ہوتا تھا. ہم نے اب اس کو 4 سال کا کر دیا ہے. میں نے کیا تھا اپنے ٹائم پہ کہ کم از کم ایک آدمی جو بی ایڈ میں جائے تو وہ ایک مائنڈ بنائے کہ اس کو باہر نکلنے کے بعد ٹیچر ہی بننا ہے اور کچھ نہیں بننا. انرولمنٹ کمزور ہے ہماری, اور اس کی کمزوری میں بہت کچھ ہے. کہیں تو بچے زیادہ ہیں تو بلڈنگ میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, یا انرولمنٹ ہے تو استاد اگر نہیں آتا تو بچے بھی نہیں آتے, اٹینڈنس کم ہے. ایسی چیزیں, اس پر توجہ مسلسل دیتے رہنا چاہیے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے حالات میں کوئی 1 سال میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ کچھ بہتریاں آئیں. پہلے اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہوتی تھیں, اب 50 کے قریب ہیں, پہلے 14 ہوتی تھی. ہمارا ارادہ کیا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہو کہ وہ ہائر ایجوکیشن میں کمپٹیشن میں جائے اور اپنا نام کمائے. ایجوکیشن میں توجہ دینے کی ضرورت. عوام کے ساتھ منسلک ہیلتھ بھی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ہم نے بڑا ایفرٹ کیا ہے کہ دل کا عارضہ اگر ہو جو انسان کی حیاتی ختم کر سکتا ہے اس کو مفت علاج کروائیں. بائی پاس ہو یا کچھ اور ہو, اس کی علاج مفت ہوتا ہے. یہ کسی ملک میں نہیں ہوتا. اچھا. چاہے جہاں ہیلتھ انشورنس کا چکر ہوتا ہے, جہاں ہیلتھ کارڈ پہ جاتے ہیں لوگ, بالکل, لیکن وہاں بھی پیسے لیے جاتے ہیں. یہاں NICVD جو اب ساری سندھ میں ہے, وہاں علاج مفت ہوتا ہے. بالکل ایسی, ٹوٹل مفت. چاہے وہ گردوں کی تکلیف ہو تو مفت ہوتی ہے, چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو تو مفت ہوتا ہے گمبٹ میں, کڈنی مفت ہوتی ہے ٹرانسپلانٹیشن. یہ جو مین آرگنز ہیں انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ یہ بچی رہے, کڈنی بچی رہے, پھیپھڑے بچے رہے, دل بچا رہے, لیور بچا رہے. یہ ہوں گے تو تم زندہ رہو گے. اس کو بچانے کے لیے ہم نے ضرور تھوڑا بہت بندوبست کیا ہے کہ جس میں صرف نہ سندھ کے, باہر کے لوگ بھی آ کے علاج مفت میں کراتے ہیں, جس پہ اربوں خرچ ہوں تو بھلے خرچ ہوں.
اچھا یا وہ ہے، لیکن پھر بھی گاؤں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، بی ایچ یوز ہوتے ہیں، پی پی ایچ آئی کو ہم نے دے دیا، کچھ نہ کچھ زندہ ہو گئے، ڈسپینسریاں ہیں اس کو بھی زندہ کرنے کی کوشش ہوئی جا رہی ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور آباد کار، میری سمجھ کے میجر مسئلہ، میجر مسئلہ ہاں یہ میجر مسئلے ہیں جو پاکستان جیسے ملک کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ سیاست میں آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت جس کو آپ بہت پسند کرتے سیاست میں، کوئی ایک خاص شخص، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو یا اپنی پارٹی کا ہو؟ میری تو اپنی پارٹی ہے، اپنی پارٹی ہے، کون ہے؟ بھٹو صاحب کے ساتھ میری اتنی وابستگی شاید نہ رہی، لیکن بے نظیر صاحبہ، پھر میں آج قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں بلاول صاحب کو، ان کو اتنی کم عمر میں اس کے خیالات سے متاثر ہوتا ہوں، ان کے جو ایفرٹس ہوئے ہیں ان سے میں متاثر ہوں۔ پیپلز پارٹی پیورلی ڈیموکریٹک پارٹی ہے جو دوسروں کو سکھاتی ہے کہ ڈیموکریسی کیسے ہوتی ہے۔ میں اس ڈیموکریٹک جو ہال ہے جس کو قومی اسمبلی، اس کی میں عزت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اس قومی اسمبلی میں صرف 19 لوگ تھے، لیکن پھر بھی ہم اسمبلی میں بیٹھے، چھوڑ کے نہیں گئے۔ پہلے والا دور دیکھا جائے، اس وقت جو سندھ اسمبلی میں ایک منظم انتظام اور چیزیں تھی، اس میں اور اب میں بہت فرق آ گیا۔ اب تو اتنا شور ہنگامہ، لڑائی، کوئی نہیں، سر کوئی نہیں۔ ہر اسمبلی کو دیکھو، انڈیا میں کیا باتیں نہیں ہوتی، ایک دوسرے پہ حملے نہیں ہوتے، اس لیے تو انہوں نے کرسیاں جما کے رکھیں کہ کرسیوں کو اٹھا نہ سکے کوئی۔ اٹلی میں دیکھتی ہیں کبھی کرسیاں چلتی ہیں اسپیکر پر، کبھی چڑھ جاتے ہیں لوگ وہاں پر۔ اسمبلی ہی ہے جہاں شور ہونا چاہیے، کیوں کہ وہیں مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اچھی طرح سے بتاؤ گے نہیں تو مسئلے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسمبلیوں میں شور ہر ملک میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹر نہیں ہیں ہم، آواز پر پابندی نہیں ہے۔ ابھی تبھی تو کورٹ ان کا نوٹس نہیں لیتی، اسمبلی میں جو بھی بات کی جائے اس پر کورٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا۔ اس لیے وہاں کھل کے بات ہو جاتی ہے۔ بالکل کھل کے بات ہوتی ہے، وہ ہوتی رہنی چاہیے۔ دلائل سے ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں نا آپ، تو کسی کی زبان بندی سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ عوام کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، سننا چاہتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا لائے عمل کیا ہوگا، کیا بہتری آنے والی ہے، کیا کوئی خوشخبری آنے والی ہے؟ مسائل تو آپ کو بتا دیے 3-4۔ مسائل کا حل؟ مسائل کا حل ڈھونڈتے رہنا ہر حکومت کا فرض، اور ہر ایک کے لیے میں ہاتھ باندھ کے ان کو کہوں گا، جمہوریت کو مانو، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ حق عوام کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ ہم نے بہت کچھ آزمایا ہے، سارے نظام فیل ہوئے ہیں، اس لیے جمہوریت ہی ہے جو پاکستان کا دائمی حل ہے۔ یہ نہ پریزیڈنشل فارم میں آئے گا، یہ کاسمیٹک ہے، آپ بن جاؤ گے ادھر کوئی، لیکن نیچے کیا ہو رہا ہے؟ اصل تو بات نیچے کی ہے کہ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کیا؟ ہم سے بھی تنقید ہم پر بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگ کچھ ایسا برا محسوس کرتے ہیں۔ لوگ اور لوگوں کو یہ بنیادی لکیر ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیں گے، اپنے ہونے کو مانیں گے۔ سر، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں اتنی سی بات بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے کا دور اچھا تھا کہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے بہت اچھے سے بات ہوتی تھی، ڈسکشن ہوتے تھے، یا اب کا دور اچھا ہے کہ فیس بک، ٹویٹر اور ان چیزوں کے ذریعے؟ اب یہ دنیا کی ایجاد ہے۔ بالکل۔ اب 26 کروڑ عوام ہے،
جس میں پاکستان والوں کے پاس موبائل فونز کروڑوں میں ہوں گے. اب ایک ٹی وی چینل کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ہمارے پاس تو کروڑوں ٹی وی چینلز آ گئے. آپ نے کچھ بول دیا, اتنے فالوورز ہیں, میرے لیے غلط بول دیا, آپ کے اتنے فالوورز ہیں, میرے لیے وہ ساروں ہزاروں سوچنا شروع کریں گے, غلط یا برابر جو بھی ہو. اب یہ چیز آپ روک نہیں سکتے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, چینل پر پابندی روک نہیں سکتے, لیکن ان چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے. آئی ٹی پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے پہنچی ہے. اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے. یہ سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ ہو تو ہو, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی آپ ڈکلیئر کرے ہو کہ آرٹیفیشل ہے, مصنوعی ہے, لیکن اس کے پیچھے چل پڑی ہے دنیا. سر اتنی مصروف زندگی میں فیملی کو کیسے مینیج کرتے, ٹائم دیتے ہیں؟ لوگوں سے ہی فرصت نہیں ہے. اگر فیملی کھانا کھاتی ہے, میں بھی کھانا کھاتا ہوں تو ٹھیک ہے. اچھا, بس صرف کھانے کے ٹائم؟ بس اور کیا کروں. ڈنر کے ٹائم ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں, بہت بزی گھر میں, ابھی بھی تو گھر میں بیٹھا ہے نا. لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تھے نا, جب ہم آئے تھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے مسائل سن رہے ہیں, حل کر رہے ہیں. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلتے چلتے ہر ایک کو عادت پڑ جاتی ہے. ڈومیسٹک زندگی میں بھی تو اسی طرح کے کام ہوتے ہیں. ہماری بیگم صاحبہ کو خرچہ چاہیے, ہمارے بچوں کو شاپنگ پہ جانا ہے, خرچہ ہے. ہم نے جی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, ڈلوا دو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہی عوام کے ساتھ بھی اسی طرح سے مسئلے ہیں. تو ہم عوام کے ساتھ ہیں, انہی میں سے ہیں, انہی کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ نثار صاحب. ناظرین, آپ نے ایک خوبصورت گفتگو سنی جو کہ ہم نے نثار صاحب سے کی. مسائل کے اوپر بھی بات کی, مسائل کے حل کے اوپر بھی بات کی, موجودہ آنے والے دنوں میں ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کی. کچھ ماضی کی یادیں تھیں, ان کو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. ایک خوبصورت شخصیت ہے, ہر چیز کا بہت محبت سے اور مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے انہوں نے. چینل 5 کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی دعا کے ساتھ کہ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام, اور جہاں رہیں خوش رہیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان کوثر کو. اللہ نگہبان.